بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ دیکھیں دوستو، آج میں خزینہ معرفت جو ہمارے مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب ہے یہ، تو اس میں سے میں ایک ایک قصہ آپ کی نظر کروں گی، اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی، اس کا ٹائٹل ہے یہ۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے، وہاں آگ کے بعد بجائے تجلیات الہی کا مشاہدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کر کے فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم دیا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں اپنے اہل و عیال کو جنگل بیابان میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، ان کا کیا بنے گا اور کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس خیال کی اصلاح کے لیے انہیں حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی چٹان پر لاٹھی ماریں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاٹھی ماری تو چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس میں سے بھی ایک پتھر نکلا۔ حکم ہوا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تیسرے پتھر پہ بھی لاٹھی ماری تو اس کے پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں سبز پتی تھی، اور وہ اللہ کی حمد و ثنائیں بیان کر رہا تھا کہ پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کلام کو سن رہا ہے اور میرے ٹھکانے کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ یعنی دیکھیں 3 پتھروں کے اندر سے وہ کیڑا برآمد ہوا اور اس کے منہ میں اس کا رزق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، مگر مشاہدے اور معائنے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کو یہ بتانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ملا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ رزق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان مارا پھرے، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر ڈالے، دوسروں کے حقوق پر بھی شب خون مارتا پھرے، بلکہ رزق کی ذمہ داری تو ہمارے رب نے لے رکھی ہے۔ جس طرح موت سے انسان بچ نہیں سکتا، اس طرح رزق بھی انسان کو ڈھونڈ کر ملتا ہے۔ انسان کا کام اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر کے محض رزق کی تلاش میں مارا پھرنا نہیں ہے، اس لیے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور وہ دے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کی تلاش و جستجو میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ اسلامی احکام و عبادات کا بھی خیال نہ رہے، ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسی روزی جس سے عبادت خداوندی متاثر ہوں، شرف انسانیت تذلیل ہے۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنے نرم بستروں سے اٹھ کر یاد کرنا، میں تمہیں تمہاری تنگ قبر میں یاد رکھوں گا۔ اللہ رب العزت رب کریم ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست کی طرف بلاتے ہیں۔ وہی لوگ حق کو حق جانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رب عز و جل ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کو ہر طرح کی وباؤں بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ ہم سب کے جو عزیز و اقربا وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک نصیب اور صالح اولاد عطا فرما، تمام بچیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر، اور ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا کر۔ بے شک تو تمام جائز مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، اور بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک و مولا، ہماری خواہشات اور ضرورتیں بہت چھوٹی ہیں، تیری ذات، تیرا دربار بہت بڑا ہے۔ ہماری تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اپنا کن عطا کر دے۔ اللہم آمین۔ جمعہ مبارک۔